بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم على نبينا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ شروع کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کا جو نام ہے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں جو صورتیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام رکھا گیا ہے. کسی کا ایک نام ہے، کسی کے 2 نام ہیں اور کئی صورتوں کے کئی نام ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ہے. اور اس سورت کے تقریباً 16 ناموں تک تفاسیر میں بہرحال ذکر آتا ہے. 16 نام بھی اس کے ملتے ہیں. لیکن جو مشہور معروف اس کے نام ہیں ان میں الفاتحہ جو ظاہر ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ سورت جس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے. اور اسی طرح اس کے دوسرے ناموں میں سے ام الکتاب بھی ہے اور سبع المثانی بھی ہے اور الشافیہ بھی ہے، الوافیہ بھی ہے، والکافیہ بھی ہے، والاساس بھی ہے اور سورۃ الحمد بھی ہے. تو یہ قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جس کے کئی نام ہیں. تو جیسا کہ ہر سورت کا نام اس سورت سے لیا جاتا ہے، لیکن یہ واحد سورت ہے جس کا نام اس کے اندر درج نہیں ہے، یہ والا نام جو الفاتحہ کا ہے. تو بہرحال یہ تو ہو گیا اس کے نام سے متعلق. اور جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ ہر صورت میں جو نام ہوتا ہے وہ یا تو کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسی سے اس کا نام لے لیا جاتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ، یا کسی خاص آیت کی طرف سے اشارہ کر دیا جاتا ہے، جیسے آل عمران میں ذکر ہے تو آل عمران میں اور بھی کئی موضوع ہیں، لیکن
ایک نام لے لیا. تو یہ نام جو ہوتے ہیں صورتوں کے، بہرحال یہ بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیے اور یہ رکھے گے. یہ بعد میں نہیں رکھے گے اور نہ ہی کسی دوسرے نے اس ناموں کو رکھا ہے. تو سورۃ الفاتحہ یہ تو ہو گیا نام. اب اس سورت کا ایک بڑا نام ام القرآن ہے. چنانچہ ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی، کیونکہ کچھ ساتھیوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جتنا مختصر بیان ہو اس آیت کے متعلق جو اصل مفہوم ہے، یعنی جو مطلوب ہے وہ بیان کر کے باقی باتوں کو بے شک رہنے دیا جائے، جو پھر کبھی کسی موقع پر لمبی جب تفسیر کا موقع اگر اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر اس کی وہ جزئیات میں، صرفی نحوی ترکیبات میں، اور اسی طرح جو مثلاً اس کی لغوی تفاسیریں ہیں وہ پھر کسی دوسرے موقع پر جو ہے اس کو رکھ لیں گے. تو اس لیے میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ سننے والے لوگ ظاہری بات ہے زیادہ تر ان کا عربی میں علم جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ جو ہے وہ اس کی طرف جائیں. تو کوشش کریں گے مختصر انداز میں انشاءاللہ. تو اس صورت میں ہر صورت کا بیان کرنے سے پہلے ایک مختصر سا اس کا تعارف ہوتا ہے، جس میں اس کے موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کی فضیلت اگر کوئی حدیث میں وارد ہوئی ہے تو وہ فضیلت اس کی بیان کر دی جاتی ہے. چنانچہ سورۃ الفاتحہ اس کو ام القرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ سارے مضامین مجمل طور پر یعنی مختصر طور پر بیان کر دیے گئے ہیں جو پورے قرآن میں بیان ہوئے ہیں. اور وہ جیسے توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے اور صراط مستقیم ہے، اسی طرح جن لوگوں پر اللہ راضی ہوا ان کے بارے قرآن میں ان کے قصص ہیں، واقعات ہیں، اور پھر جن لوگوں پر اللہ ناراض ہوا ان کے بارے میں واقعات و قصص ہیں. تو اجمال کے طور پر، مجمل طور پر اختصار کرتے ہوئے اس صورت میں وہ سب سمیٹ دیے گئے ہیں، اور اسی نسبت سے اس کو ام القرآن یعنی قرآن کا مغز اور خلاصہ کہا جاتا ہے. ام کا معنی ہوتا ہے مغز، خلاصہ، اسی سے ماں کا لفظ ہے جو جس سے آگے نکلتی ہیں چیزیں. تو چونکہ سارا قرآن اس صورت کی تفسیر ہے، اس میں جو آدمی نے دعا مانگتا ہے وہ آگے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ رستہ بتلا دیا ہے سارے قرآن کا، اس لیے اس صورت کو جو ہے وہ ام القرآن کہا جاتا ہے. ایک اور بات کہ سب سے زیادہ جو تعریف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ تعریف ہوتی ہے جو خود اللہ بتلائے. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود بتلا رہا ہے کہ اس انداز سے میری تعریف کرو. سورۃ الحمد جو اس کو کہا جاتا ہے تو وہ اسی معنی میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، بندے کا سوال بھی ہے، اور پھر آگے آخر میں ماننے والوں اور نہ ماننے والوں پر نتیجہ بھی نکال دیا گیا ہے. اور فضیلت اس کی جیسا کہ بہت ساری احادیث آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور نہ ہی قرآن میں اس کے سوا، قرآن میں تو یہ صورت موجود ہے لیکن جو امام احمد کی روایت ہے اس میں یہ بھی موجود ہے کہ قرآن میں بھی اس کی مثل نازل نہیں ہوئی کوئی چیز، یعنی نہ پہلی کتابوں میں اور نہ ہی
قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کی مثل کوئی چیز نازل ہوئی ہے، کوئی سورت اتنی فضیلت والی نازل نہیں ہوئی۔ یہ اس میں بڑی فضیلت ہے، گویا یہ اسی امت کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تجھے سب سے بڑی صورت سکھاؤں گا، اور پھر آپ نے انہیں یہی سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ سکھائی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یہی سبع المثانی، یہی وہ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ اور مسلم کی روایت میں بھی یہ حدیث جو ہے، مسلم کی روایت میں ایک اور فضیلت والی حدیث ملتی ہے جو شاید بعض احباب نے نہ سنی ہو، لہذا اس کا بھی ذکر کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ نے ایک آواز سنی، اذ سمع نقیضا فوقہ، آپ نے اپنے اوپر ایک آواز سنی۔ تو ظاہری بات ہے آسمان سے جو نبی کو نظر آتا ہے دوسروں کو نہیں آتا، تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کیونکہ جبریل آپ کے پاس تھے، نظر لوگوں کو نہیں آتے تھے لیکن موجود تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَعِندَهُ جبریل، جبریل اس وقت آپ کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ جبریل نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا کہ یہ جو دروازہ ابھی یہ جو آپ نے آواز سنی ہے، یہ ایک دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ ھذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، یعنی اس سے پہلے یہ نہیں کھولا گیا، آج ہی اس دروازے کو کھولا گیا ہے، یعنی جب سے آسمان بنا ہے تب سے لے کر آج تک یہ دروازہ بند تھا اور ابھی کھلا ہے۔ تو فرماتے ہیں فنزل منہ ملک، اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا ابشر بنورین قد اوتیتہما، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، یعنی وہ فرشتہ، وہ دروازہ جو کبھی کھلا ہی نہیں تھا جب سے آسمان بنا تھا، پہلی بار وہ دروازہ کھلتا ہے اور ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ جب ہوئے تو پھر اس نے کہا یہ وہ 2 نور ہیں اوتیتہما، جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اس فرشتے نے کہا کہ یہ ایسے 2 نور ہیں جو صرف آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ وہ کون سے 2 نور تھے؟ فرمایا فاتحۃ الکتاب، ایک فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ سورہ بقرہ جو اسی کے بعد کی صورت ہے، اس کی آخری جو آیات ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کا ذکر کریں گے۔ تو اس سے بھی اس صورت کی بڑی فضیلت واضح ہوتی ہے۔
اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اس کو نماز قرار دیا گیا ہے، یعنی اس سورت کو نماز میں رکن قرار دے دیا گیا ہے۔ اور بخاری کی جو حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں، فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی، گویا یہ رکن قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مقصد مختصر کر کے بیان کرنا ہے، اور اس لیے اس کی فضیلت کو اگر یہی باتیں سمجھ آ جائیں تو اس کی فضیلت اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے گویا یہ ایسی صورت ہے کہ جس جیسی صورت قرآن کریم میں کوئی اور نہیں ہے، اسی لیے اس کو نماز میں بار بار ہر رکعت میں، ہر نفل میں، فرض میں ہو، نفل میں ہو، اور اسی طرح جنازہ ہو، عید ہو، نماز کی بلکہ اس کو ہی نماز قرار دیا گیا ہے۔ جیسے مسلم کی روایت میں مختصر بیان کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا تاکہ بات آگے بڑھے۔ مسلم کی روایت میں جو آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہاں اس کو نماز کہا گیا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، گویا نماز ہے ہی سورۃ الفاتحہ، اسی کے پڑھنے کا نام اس کو پڑھنا۔ تو وہاں یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، اور تقسیم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، اور آگے بندے کی طرف سے سوال ہے، یہ ہے تقسیم کرنا۔ تو گویا آدھی صورت اللہ کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی، اور آدھی صورت بندے کی طرف بندے کا سوال ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں اس کو صلاۃ ہی کہہ دیا گیا، تو اس سے بڑی اور کوئی فضیلت بہرحال نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ اس کی جو ہے سورت کی فضیلت ہے۔ نام کے ساتھ ایک نام کی ہم نے بیان کر دیا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی فضیلت بیان ہو گئی، اور تیسرا جو ہے وہ آپ ابھی شروع کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں گویا اللہ بندوں کو فرما رہا ہے کہ کہو آگے کہ ساری تعریفیں، تمام تعریفیں، الحمد کا معنی ہے، حمدہ کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دے رہا ہے، قولو، کیا کہو، اور یہ بڑا شرف ہے بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو یہ چیز سکھائی ہے، تعریف کرنے کا ایک طریقہ بھی بتلایا ہے اور الفاظ بھی سکھائے ہیں۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمدللہ ہر قسم کی تعریف کا سزاوار مستحق اللہ ہے، اور پھر اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ تو ایک ہوتا ہے لفظ شکر، شکر بھی عربی کا لفظ ہے، اما شاکرن و اما کفورا، وہ آتا ہے آدمی چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے، لیکن یہ جو
حمد کا لفظ ہے یہ شکر سے زیادہ بلاغت والا ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ شکر اللہ کے لیے ہے، اگرچہ شکر بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگ شخص بندوں کی کسی دی ہوئی بات پر شکریہ نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اسے شکر کی عادت ہی نہیں ہے. تو لفظ شکر اور حمد میں یہ فرق ہے کہ حمد تعریف وہ ہوتی ہے جو کسی نعمت کی محتاج نہیں ہوتی، کسی عطیے کی محتاج نہیں ہوتی. کہ ایک آدمی کو کوئی چیز ملی ہے تو وہ حمد کرے گا اس کی، یا وہ جو ذات ہے وہ کچھ دے گی کسی کو تو وہ حمد کے لائق ہوگی. نہیں، حمد کا معنی ہے کہ کچھ دیا گیا ہے، کسی کو کچھ ملا ہے، نہیں ملا، وہ تعریف، وہ ذات، وہ ہستی لائق تعریف ہے، مستحق تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی چونکہ سب سے بلند و بالا ہے، ہر تعریف کا وہ مستحق ہے، اس لیے یہاں الحمدللہ رکھا. شکر جو ہوتا ہے وہ کسی نعمت کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، تو اس لیے الحمد یہ شکر سے زیادہ عام ہے. کسی کو کوئی چیز اگر کوئی انسان کسی کو کوئی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے شکریہ، آپ کی مہربانی. تو شکریہ کا لفظ آتا ہے کسی چیز کی نعمت کے مقابلے میں، اور الحمد جو ہے یہ نعمت یہ اس کی چیز کی محتاج نہیں ہے. کیا معنی نکلا کہ اللہ رب العزت ہر وقت، ہمہ وقت اور ہر تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی لائق ہے اور وہی تعریف کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے عالمین کا. اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ لفظ حمد جو ہے یہ دوسرے کے لیے نہیں بولا جا سکتا. یہ ایسا لفظ ہے جو اللہ ہی کی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ یہ خاص ہے. کسی دوسرے کی آپ حمد نہیں کر سکتے، تعریف اس کا شکر کر سکتے ہیں، لیکن حمد کے ساتھ اس کی تعریف نہیں ہوگی. اس کی اگر تعریف ہوگی تو وہ الفاظ اور ہوں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ اس شخص کے لیے الحمدللہ الحمدللہ فلان، نہ، یہ ایسا نہیں ہوگا. لفظ حمد یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی اس حمد کا مستحق ہے. آگے اللہ للہ، یہ لام جو ہے یہ لیے ہے، اس کے لیے حرف جار ہے، اور کبھی کبھی یہ ایک چیز کو خاص کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں فرمایا تعریف کا اصل میں مستحق جو ہے وہ صرف اللہ ہے. کوئی دوسرا جو ہے وہ تعریف کے اس طرح تعریف کے لائق نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ہے. تو حمد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے. اچھا، یہاں ایک بات کچھ ہو سکتا ہے کسی شخص کے ذہن میں آئے کہ تعریف تو ہم سب کی کرتے ہیں، اپنے اپنے درجے میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی ہم تعریف ضرور کرتے ہیں، تو وہ تعریف الحمد نہیں ہوتی. وہ تعریف اس کا معنی دوسرا ہوتا ہے، وہ حمد کے معنی میں نہیں آتی. حمد صرف اللہ تعالیٰ کی ہی جاتی ہے. حمد صرف اللہ کے لیے بولی جاتی ہے لفظ. باقی جو تعریف کسی کی ہے تو یہاں الحمدللہ کہہ کر یہ بھی ایک معنی کر دیا گیا ہے کہ وہ جو خاص تعریفیں ہیں
جو خاص تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ یا حمدللہ نہیں کہا، حمد ال سے شروع کیا، تو ایک یہ بھی ہے اس کا جواب کہ جو تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے وہ دوسرے کی نہیں ہوتی۔ اللہ معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں۔ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ فریاد رس ہے، اللہ تعالیٰ نافع ابدار ہے۔ یعنی جو تعریف، جس تعریف کا مستحق اور جو تعریف اللہ کی شیان شان ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہوتی، اس لیے یہاں الحمدللہ کہا، حمدللہ نہیں کہا۔ ایک معنی تو تعریف کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی شیان شان ہے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جو بتلایا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہے، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ نے بنائی ہے، تو اگر کسی مخلوق کی کوئی تعریف کرتا ہے، مخلوق کی شیان شان جو اس مخلوق کے لیے مناسب ہے، تو پھر بھی وہ تعریف آخر میں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جائے گی، کیونکہ اللہ ہی نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلِ الْأَعْلَىٰ، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مثال تو کسی کے ساتھ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جیسے کوئی کسی بڑی اچھی عمارت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کاریگر بھائی بہت اچھا تھا، یہ عمارت بہت اچھی ہے، پہلے وہ عمارت کی تعریف کرے گا، تو ڈائریکٹ یہ بات ذہن نشین ہوگی، سننے والوں کے بھی ذہن میں آئے گی اور اس کے بھی ذہن میں آئے گی کہ یہ عمارت بنانے والے کی دراصل تعریف ہے، عمارت خود بہت تو نہیں بنی۔ تو اس معنی میں تمام تعریف، اگر مخلوق کی کوئی تعریف ہوتی بھی ہے تو وہ بھی بالآخر اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ مخلوق کو جو کچھ ملا ہے اس اللہ خالق نے عطا فرمایا ہے۔ تو میرا خیال ہے معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کہ تعریف کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ایک تو وہ کہ ایک خاص تعریف جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی، معبود ہونے کی تعریف ہے، وہ کسی دوسرے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ایک معنی تعریف کا یہ ہوگا کہ جو مخلوق کی بھی اگر تعریف ہوتی ہے تو وہ بھی دراصل خالق ہی کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس مخلوق کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو الحمد کا معنی ہوا تمام تعریف اور خاص تعریف دونوں آ گیا۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب ہم خاص تعریف کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی یہ ساری کائنات ہے، تو فرمایا اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح جیسے لفظ حمد کسی دوسرے کے لیے نہیں بول سکتے، اسی طرح کوئی دوسرے کے لیے اللہ کا لفظ بھی بولا نہیں جا سکتا۔ یہ لفظ اللہ بھی اللہ رب العزت کا وہ اسم ذات ہے جو خاص ہے، مخلوق کے لیے کسی رنگ ڈھنگ میں یہ نہیں بولا گیا۔ اور حتیٰ کہ مشرکین جو گزرے ہیں وہ بھی اپنے جو اللہ کے سوا جو بناتے تھے معبود، انہیں آلہہ کہتے تھے، انہیں اللہ نہیں کہتے تھے، ان کو پھر بھی وہ اللہ کا تعالیٰ کا نام نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ لفظ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اور بولا جاتا ہے۔
یہ وہ لفظ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ظاہری الفاظ میں بھی کہیں اس کا مخلوق پر اطلاق ہو۔ تو الحمدللہ ہر قسم کی تعریفیں، تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کون ہے؟ یہ تعریفیں کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا تعریف کی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ تو کوئی وجہ بھی نہ ہو تو تعریف کے لائق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب چونکہ انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہے اور انسانوں کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے ساتھ ساتھ بتایا اسی انداز میں تاکہ انسانوں کے ذہن میں الٹے سیدھے خیال پیدا نہ ہوں۔ تو فرمایا اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، رب العالمین۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ایک چیز کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچائے۔ رب کا جو لفظ ہے یہ اس کا معنی جو ہے وہ ذات جو پیدا فرمانے سے پہلے یعنی ایک چیز کو بنائے اور پھر اس کو آخر تک اس کو انتہا تک پہنچائے، اسے رب کہتے ہیں۔ اور رب کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اگر دوسرے کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو اگر عربی میں تو وہ اضافت کے ساتھ ہوگا، اس کو اکیلا نہیں بولیں گے رب۔ اللہ کے لیے اکیلا رب یہ بولا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف رب کا لفظ بھی بولا جائے گا، لیکن مخلوق کے لیے اگر کہیں رب کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے تو وہ اضافت کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور وہاں مراد ہوتی ہے مالک، جس کی کہ وہ چیز ہو اس کو کہتے ہیں۔ جیسے رب الدار گھر کا مالک، کسی بھی چیز کا کوئی مالک ہو تو اسے کہتے ہیں یہ اس کا مالک ہے، تو وہاں بھی لفظ رب بولا جاتا ہے۔ جیسے وہ مشہور واقعہ ہے جب ابرہہ حبشی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اور جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کے اونٹ ابرہہ کے سپاہی لے گئے تھے، تو یہ پھر لینے کے لیے گئے تھے وہاں، تو ابرہہ نے جب دیکھا ان کو تو بہت اکرام کیا کہ یہ قریش کے بڑے ہیں اور کعبہ کے متولی ہیں۔ تو بہرحال وہ جب اس نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں، اس نے سمجھا شاید یہ آئے ہیں ہماری منت سماجت کرنے کہ کعبہ کو نہیں گراؤ، یہ ہمارا گھر ہے اور ایسا ہے ایسا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے اس بارے بات ہی نہیں کی، آپ نے سیدھا سیدھا کہا کہ میرے اونٹ جو ہیں وہ واپس کر دیجئے۔ تو ابرے نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ اپنے اس بیت اللہ کے بارے میں کچھ کہیں گے، میری منت سماجت کریں گے۔ تو وہاں بھی جناب عبد المطلب نے جو الفاظ فرمائے تھے انہوں نے فرمایا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور وہ جو گھر ہے اس کا اپنا رب ہے، اس کا اپنا مالک و مختار ہے، تو وہ رب اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا، میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہوں میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو اس نے بہرحال واپس کر دیے۔ تو دوسرے کے لیے، مخلوق کے لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اضافت کے ساتھ بولا جاتا ہے، یعنی اس میں آگے کسی چیز کا ذکر کریں گے تو رب کہہ سکیں گے۔ جیسے میں نے کہا رب الدار، رب الابل، کہ یہ اس گھر کا مالک ہے، یہ اس فلانی چیز کا مالک ہے، اونٹوں کا مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔
اکیلا بھی اور اضافت کے ساتھ بھی، لیکن مخلوق کے لیے صرف اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا. صرف رب نہیں کہیں گے فلاں کسی کو کہ یہ میرا رب ہے، ایسا نہیں کہیں گے. پوری مخلوق میں ایک شخص نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کا نام فرعون مصر تھا، جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ بڑا رب ہوں. باقی کسی کہیں مخلوق میں اور تو بڑے لوگوں نے دعوے کیے، لیکن رب ہونے کا دعویٰ یہ ایک دو تین کا ملتا ہے. ایک اس کا فرعون کا اور ایک نمرود کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا تھا. تو بہرحال الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو عالمین کا رب ہے. عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں ایک جہان کو. جیسے یہ ہماری دنیا کا ایک جہان ہے، اور باقی کتنے جہان ہیں اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. بعد نے کہا کہ عالمین سے مراد، جہانوں سے مراد ایک انسانوں کا جہان ہے، ایک حیوانوں کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے. بعد نے اس طرح بھی اس کی توجیہ کی ہے. اور بہرحال جہان جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک جہان ہے. تو لیکن وہ جو اللہ ہے، جب کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، خاص و عام تعریف اللہ ہی کے اس کا مستحق ہے، تو اب بتایا کہ ایسے ہی وہ مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے اس تمام جہانوں کو. تو جب اس کی صفت یہ ہو گئی، یہ صفت کے طور پہ آیا کہ وہ جہانوں کا رب ہے، تو معنی سمجھ میں آ گیا کہ جب رب وہ ہے، مالک وہ ہے، مختار وہ ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا اقتدار ہے اس جہان پر اور بھی اور تمام جہانوں پر بھی، تو وہی لائق ستائش یعنی تعریف ہے. تو گویا یہ بات اللہ تعالیٰ نے ثابت فرما دی. یہاں اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتنا بھی کوتا عقل، تھوڑی عقل والا انسان اگر یہ کہے، اس کے سامنے کہا جائے کہ ساری تعریفیں خاص و عام اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے جہانوں کا، تو اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئے گی کہ بھئی کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. وہ سیدھی سی بات ہے، بھئی وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کا معنی پالنے والا، ایسا پالنے والا جو ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچائے. اور یہ اللہ ہی کی صفت ہے، کسی دوسرے کی یہ صفت نہیں ہے. پھر آگے رب العالمین کے بعد دو اور صفتوں اللہ کی کا ذکر کیا کہ وہ جو رب ہے جس کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، وہ اب رب العالمین میں ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ممکن ہے سننے والے کے ذہن میں تھوڑا سا یہ آئے کہ وہ رب العالمین اور کیا صفتیں رکھتا ہے، وہ اس کی اور کیا صفات ہیں، وہ پکڑنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، اور اسی طرح یا وہ رحمان ہے یا وہ رحیم ہے. یعنی یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے سامع کے ذہن میں کہ رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین جس کے لیے ہر قسم کی صفتیں ہیں، اس کی اور صفت کیا ہے؟ تو فرمایا الرحمن الرحیم. وہ اللہ الرحمن ہے، نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا. کل ہم نے ان دونوں الفاظ پر
مفصل گفتگو کر دی تھی کہ رحمان اور الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، تو جو بہت جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، حالانکہ آگے قیامت کا ذکر ہے، قیامت کا وہ مالک ہے، اس کا ذکر آگے فرمایا، لیکن یہاں جو اسلوب اختیار کیا تاکہ بندوں کے دل میں اللہ کی طرف رغبت پیدا ہو، بندے جب سنیں کہ اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اور پھر وہ ساتھ اتنی بڑی طاقت اور قوت ہوتے ہوئے وہ رحم کرنے والا ہے، وہ الرحمن ہے، بے حد مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بندے پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بندو، اس کے کسی رشتہ دار سے کوئی مخلوق میں ایسا نہیں ہے جو بندے پر اتنا رحم کرنے والا ہو جتنا اللہ ہے۔ تو یہ فرما دیا تاکہ سننے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک رغبت پیدا ہو، وہ جب یہ دیکھے کہ اب دیکھیے نا کہ گناہ گار آدمی کو جب یہ بتلایا جائے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی تم کر چکے ہو وہ رحمان اور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو گناہ گار آدمی کے دل میں انابت اور توبہ کی طرف وہ رجوع پیدا ہوگا، وہ آئے گا۔ اس لیے یہاں اللہ نے اپنی وہ صفتیں ذکر نہیں کی جن میں ڈر ہے، جیسے قہار ہے اللہ کی صفت، جبار ہے اللہ کی صفت، جیسے یہ کہا یہاں وہ صفتیں ذکر کی کہ جو سننے والے کے دل میں ایک رغبت پیدا کر دے۔ تو بہرحال فرمایا ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ ہے، جو جہانوں کا پالنے والا ہے اور جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین یہ اگلی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک جو پہلا لفظ ہے مالک، تو اس کا معنی اردو میں بھی مالک ہی ہوتا ہے۔ یوم کا معنی دن ہے، الدین کا معنی ہے بدلے کا دن۔ دین جیسے دوسرے الفاظ میں آتا ہے نا، کما تدین تدان، کما تدان کما وہ الفاظ آتے ہیں، کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ تو یہاں قیامت کے دن کا مالک نہیں فرمایا، لفظ قیامت بھی نہیں ذکر کیا، حالانکہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ ہے۔ یہاں بلکہ وہ الفاظ ذکر کیے جس میں جو پچھلے الفاظ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ فرمایا بھائی اللہ مالک، بدلے کے دن کا بھی وہی مالک ہے، یعنی جزا کے دن کا جیسے انسان عمل لے کر آئیں گے ویسا ان کو بدلہ ملے گا۔ تو ان الفاظ میں بھی گویا رغبت کا پہلو نمایاں ہے اور غالب ہے، مالک یوم الدین، تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ جیسا میں عمل کروں گا ویسا مجھے بدلہ ملے گا، ویسا مجھے جزا سزا جو ہے ویسی مجھے جزا ملے گی۔ جزا جو ہے یہ بھی بدلے کے معنی میں ہی آتی ہے۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، جو اللہ رب العالمین ہے، جو الرحمن و الرحیم ہے، وہی بدلے کے دن کا بھی مالک ہے۔ تو دنیا کا مالک بھی حالانکہ اللہ ہے، دوسرا تو کوئی نہیں، لیکن چونکہ یہاں انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو کبھی کبھی نہیں بلکہ زیادہ تر انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چھوٹی موٹی ملکیت کا دعویٰ دنیا میں انسانوں کا ہے،
لیکن فرمایا قیامت کے دن کوئی مالک نہیں ہوگا کسی چیز کا. جیسے دوسرے موقع پہ فرمایا قیامت کے دن ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج ملک یعنی جو بادشاہی ہے، اختیار ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک آواز آئے گی محشر میں تو سناٹا چھا جائے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، نہ ہی کسی کی جواب دینے کی جرت ہوگی. پھر خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے گی، للہ الواحد القہار. آج کے دن جو بادشاہت ہے، مالکیت ہے، ملکیت ہے، ملک ہے، یہ سارے کا سارا اللہ واحد زبردست اور غالب کے لیے ہے. تو دنیا میں بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن قیامت کا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ملکیت ہوگی. جیسے وہ دوسرے موقع کے فرمایا نا، وما ادراک ما یوم الدین، وہاں بھی یوم الدین کا لفظ ہے. اے مخاطب تجھے کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے؟ تو فرمایا اس دن کا نشان، اس دن کی پہچان یہ ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گی. یوم لا تملک نفس لنفس، یعنی ایک جان دوسری جان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، کوئی اس کا جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی. تو اس لیے یہاں خصوصیت سے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. اور بدلے کا دن وہ ہے جو قیامت کا دن ہے، جس دن انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا. جیسے اعمال لے کر آئیں گے ویسی ان کو جزا ملے گی. اگر اچھے اعمال لے کر آئے اچھا انجام ہوگا، اور اگر برے اعمال لے کر آئے تو برا انجام ہوگا. اس میں بدلے کا ذکر کرنے کا یہی مقصود ہے تاکہ انسانوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کا موقع ملے کہ ہمیں وہ بدلہ ملنا ہے جو ہم نے عمل کرنا ہے. تو اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے وہ بدلے کے دن کا. بعض نے قیامت کا معنی لکھا ہے، بعض نے حساب کا معنی بھی لکھا ہے، لیکن جو اصل معنی اس لفظ کا ہے وہ ہے بدلہ ملنا، اعمال کے بدلے کا دن. انسانوں کی جو کمائی ہے دنیا میں کی ہوئی اس کا بدلہ ملے گا ان کو. اچھے عمل ہیں، ایمان اور ساتھ عمل اچھے ہیں، انجام اچھا ہے جو جنت کی شکل میں ہے. اگر ایمان نہیں ہے، کفر ہے، یا ایمان شرک ہے والا ہے، یا دوسری لائن ہے، تو بہرحال جیسے عمل ویسا بدلہ. تو ان تینوں آیات میں ایک یعنی اللہ رب العزت نے بہت ایک پرکشش اسلوب اختیار کیا ہے. ان آیات کی عظمت کی طرف ذرا دیکھیے نا، کہ شروع ہی ایسے کیا کہ کتنا بھی سخت مزاج انسان ہو، جب وہ یہ پڑھے گا، جب وہ یہ سوچے گا تو اسے یہ سمجھ آئے گی کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، اور اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس کے دل میں اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو ایسے اعمال سے معمور فرمائے جن کا بدلہ ہمیں جنت کی شکل میں ملے. ایسے عمل ہم کر پائیں جن کا بدلہ ہمیں جنت کی شکل میں ملے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر ایسے عمل جن کا انجام آگے جنت ہو. اللہ ہمارے سب کا بیٹھنا اور یہ سننا قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر ہی ہماری موت دے، اور اسی دین
عظمت اور اس دین کو لیے ہوئے ہم کل قیامت کے میدان میں اٹھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔